کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اپنی بینائی صرف اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے آنکھوں کی ایک پوشیدہ بیماری کی ابتدائی علامات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا؟ کیا آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ نظر پہلے جیسی صاف نہیں رہی؟ پڑھتے وقت الفاظ دھندلے دکھائی دیتے ہیں، رات کو گاڑی چلاتے ہوئے سامنے سے آنے والی روشنی آنکھوں میں چبھتی ہے، یا آنکھوں میں عجیب سا دباؤ، بھاری پن یا تھکن رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اکثر لوگ ان علامات کو صرف عمر کا تقاضا یا موبائل اور کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی معمولی سی علامات کالا موتیا یا سفید موتیا جیسی بیماریوں کا ابتدائی اشارہ بھی ہو سکتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بہت سے لوگوں کو اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت تک آنکھ کے حساس اعصاب کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر ہم وقت پر احتیاط کر لیں، اپنی خوراک بہتر بنائیں، شوگر اور سوزش کو کنٹرول کریں اور چند سائنسی طور پر ثابت شدہ قدرتی طریقے اپنائیں تو ہم اپنی آنکھوں کی صحت کو بہتر بنانے اور اس بیماری کے خطرے کو کم کرنے اور بعض صورتوں میں اس کے بڑھنے کی رفتار کو سست کرنے میں بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کالا موتیا اور سفید موتیا میں فرق کیا ہے۔ کالا موتیا، جسے گلاکوما کہا جاتا ہے انگریزی میں، ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ اسے اندرونی چور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر شروع میں نہ درد پیدا کرتا ہے، نہ آنکھ سرخ ہوتی ہے، نہ ہی بینائی اچانک ختم ہوتی ہے۔ اس بیماری میں آنکھ کے اندر بننے والا جو مائع ہے وہ صحیح طریقے سے خارج نہیں ہو پاتا، جس سے آنکھ کے اندر دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دباؤ آنکھ کے پچھلے حصے میں موجود جو آپٹک نرو ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ یہ اعصاب ہمارے دماغ تک روشنی اور جو تصاویر ہیں ان کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ اعصاب ایک مرتبہ شدید متاثر ہو جائیں تو موجودہ سائنسی علم کے مطابق اس نقصان کو مکمل طور پر واپس لانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے جلد تشخیص انتہائی ضروری ہے۔ دوسری طرف سفید موتیا، جسے کیٹریکٹ کہا جاتا ہے، آنکھ کے شفاف عدسے کو دھندلا کر دیتا ہے، بالکل ایسے جیسے صاف شیشے پر آہستہ آہستہ دھند یا گرد جم جائے۔ روشنی صحیح طریقے سے اندر نہیں جا پاتی اور نظر دھندلی ہونے لگتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ آکسیڈیٹیو اسٹریس یا دباؤ ہے اور گلائکیشن ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں سمجھیں تو ہمارے جسم میں مسلسل ایسے نقصان دہ ذرات بنتے رہتے ہیں جو خلیوں کو زنگ لگانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ خون میں شوگر بھی مسلسل زیادہ رہے تو اضافی شکر کی وجہ سے آنکھ کے لینس میں موجود پروٹین اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، جس سے وہ سخت اور دھندلے ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس کے مریضوں میں سفید موتیا نسبتاً جلد پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی، موٹاپا، مسلسل سوزش، سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں وہ، ناقص غذا اور بڑھتی عمر بھی ایک اہم عوامل ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو یاد رکھیں کہ اپنی شوگر کو قابو میں رکھنا صرف گردوں اور دل کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اپنی بینائی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب ایک دلچسپ بات جان لیجئے، جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ صرف دوائیں ہی نہیں بلکہ ذہنی سکون بھی آنکھوں کی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ 2018 میں جرنل آف گلاکوما میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ باقاعدگی سے تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹہ مراقبہ کرنے والے افراد میں آنکھ کے اندرونی دباؤ میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے تو جسم میں جو تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور آنکھوں سمیت پورے اعصابی نظام کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو گلاکوما ہے تو آپ اپنی دوائیں چھوڑ دیں اور مراقبہ شروع کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی سکون بھی علاج کا ایک مددگار حصہ بن سکتا ہے۔ اب آئیے وائٹامن B3 یعنی نکوٹینامائڈ کی بات کرتے ہیں، جس پر حالیہ برسوں میں کافی تحقیق ہوئی ہے۔ 2017 میں جانوروں پر ہونے والی ایک تحقیق میں معلوم ہوا کہ نکوٹینامائڈ نے آپٹک نرو کے خلیوں کو نمایاں تحفظ فراہم کیا۔ بعد میں 2020 اور 2021 میں ایک ابتدائی انسانی مطالعہ بھی ہوا جس میں کافی امید افزا نتائج سامنے آئے ہیں، جس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ وائٹامن آپٹک نرو کے خلیوں کو کے توانائی پیدا کرنے والے حصے یعنی مائٹوکونڈریا کی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگست 2024 میں بھی اس شعبے میں مزید تحقیق سامنے آئی ہے جس نے اس کے حفاظتی کردار کو مزید تقویت دی ہے۔ اگرچہ ماہرین اب بھی اس موضوع پر بڑے کلینکل مطالعات جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے وائٹامن B3 امید افزا ضرور ہے، لیکن اسے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
اب سوال یہ ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی آنکھوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنی پلیٹ کو دوا بنائیں۔ اگر آپ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ مشروب بنانا چاہتے ہیں تو 1 کپ کفیر استعمال کریں، اور اگر کفیر دستیاب نہ ہو تو بغیر چینی والا تازہ دہی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 1 کپ ایسے پھل شامل کر لیں جن میں اینتھوسائنن زیادہ ہو، جیسے شہتوت ہے، جامن ہے، سیاہ انگور ہے، اسٹرابیری ہے، یا اگر دستیاب ہوں تو بلو بیری ہے۔ یہ قدرتی رنگدار مرکبات آنکھ کے حساس خلیوں کو آکسیڈیٹ نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں، اور بعض اسٹڈیز کے مطابق مدھم روشنی میں دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو بھی بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا بہترین مشروب: 1 گاجر، آدھا ٹماٹر، تھوڑی سی پالک، 1 کھانے کا چمچ خالص زیتون کا تیل، آدھا چمچ السی کے بیج اور آدھا لیمو کے رس سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ گاجر میں بیٹا کیروٹین یعنی پالک میں لیوٹین اور زیزانتھین، ٹماٹر میں لائکوپین اور السی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو آنکھوں کی مجموعی صحت کے لیے نہایت اہم غذائی اجزاء ہیں۔ پالک اور دوسری ہری پتوں والی سبزیوں میں بھی موجود قدرتی نائٹریٹس جو جسم میں نائٹرک آکسائڈ بنانے میں مدد دیتے ہیں، جس سے خون کی جو نالیاں ہیں ان کی کارکردگی بہتر، یعنی ان میں ملائمت پیدا ہوتی ہے اور ان کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کو بہتر خون کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ کیسٹر آئل کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کی پلکیں خشک رہتی ہیں یا آنکھوں کے ارد گرد خشکی محسوس ہوتی ہے تو خالص کولڈ پریس کیسٹر آئل کی بہت معمولی سی مقدار صرف پلکوں کی جلد پر ہلکی سی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن اسے سفید موتیے کا علاج ہرگز نہ سمجھے، اور نہ ہی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آنکھ کے اندر ٹپکائیں، یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح این ایسیٹائل کارنوسین والے قطروں کے بارے میں بھی ابتدائی مطالعات میں کچھ امید افزا نتائج ضرور سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی اتنے مضبوط سائنسی شواہد موجود نہیں کہ انہیں سفید موتیے کے آپریشن کا متبادل قرار دیا جا سکے۔ اس لیے اگر ڈاکٹر آپریشن تجویز کرے تو صرف ان قطروں پر انحصار نہ کریں اور آپریشن کروا لیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں چند سادہ مگر مؤثر عادتیں ضرور شامل کریں۔ اگر آپ موبائل یا کمپیوٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو 20-20-20 کا اصول اپنائیں، یعنی ہر 20 منٹ بعد کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ دور کسی چیز کو دیکھیں۔ اس سے آنکھوں کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے، اور اپنی خوراک سے سفید چینی، کولڈ ڈرنکس، بیکری کی اشیاء، بار بار کھائے جانے والے جو میٹھے اسنیکس ہیں، اور پروسیسڈ تیل جو ہے اس کو کم سے کم کریں، کیونکہ یہ جسم میں سوزش اور آکسیڈیٹو دباؤ کو بڑھاتے ہیں۔ مچھلی، اخروٹ، چیا کی بیج اور السی جیسے اومیگا 3 سے بھرپور غذاؤں کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ کم از کم 30 سے 40 منٹ چہل قدمی کیا کریں، کیونکہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی خون کی گردش بہتر بناتی ہے، اور وزن کم کرنے، شوگر کو قابو میں رکھنے اور مجموعی صحت کے ذریعے آنکھوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، خاندان میں کالا موتیا موجود ہے، اور آپ کو ذیابیطس یا بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر ہے، یا آپ لمبے عرصے سے اسٹیرائڈ والی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، تو سال میں کم از کم 1 مرتبہ آنکھوں کا مکمل معائنہ ضرور کروائیں۔ اور آخر میں ایک نہایت اہم بات: اگر آپ پہلے سے گلوکوما کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ قطرے دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو انہیں ہرگز بند نہ کریں۔ اسی طرح وائٹامن B3 یا کوئی بھی دوسرا سپلیمنٹ زیادہ مقدار میں شروع کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ ہر شخص کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری بینائی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انمول نعمت ہے۔ اس کی حفاظت صرف ایک دوا یا ایک سپلیمنٹ سے نہیں، بلکہ متوازن غذا، مناسب ورزش، شوگر اور بلڈ پریشر کے کنٹرول، اچھی نیند، باقاعدہ معائنے اور صحت مند طرز زندگی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ آج سے ہی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں کو آنے والے برسوں تک صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو میں صرف آنکھوں کی روشنی بڑھانے والی بہترین غذاؤں، سپلیمنٹس اور جدید سائنسی تحقیقات پر تفصیل سے بات کروں تو نیچے کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں: آنکھ۔ اگر زیادہ لوگوں نے یہی لکھا تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اسی موضوع پر ہوگی۔ زیادہ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 100-150 لوگوں نے اگر لکھا تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔